بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، جز میں ایک چیز کی تنقید آپ سے کروا رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے پورے فکری پیراڈائم میں اس معاملے کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا مضمون، ہماری دعوت، ایک نقطہ اس کا زیر بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں، 13ویں نشست ہے اس گفتگو کی۔ یہ بتائیے کہ غامدی صاحب، اس کے بعد آپ نے اپنا ایک رول متعین کیا دین کے عالم کی حیثیت سے اور عملی طور پر قرآن مجید کے اسی حکم کی تعمیل میں کام کا آغاز کیا کہ تفقہ فی الدین پیدا کیا جائے اور پھر قوم میں جا کر کام کیا جائے۔ پہلا نقطہ جو میں چاہتا ہوں، جب غام صاحب نے کام کا آغاز کیا تو اپنے کام کا ایک نقشہ بنایا جو ان کے رسالے اشراق کے سر ورق شائع بھی ہوتا ہے۔ اس کے بھی ایک نقطے کو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب دین کے علماء عملی کام کرتے ہیں تو وہ کن کن پہلوؤں سے ہونا چاہیے۔ ہمارے اس معاملے میں بہت کنفیوژن ہے۔ سب سے پہلا سوال غام صاحب آج آپ کی خدمت میں یہ ہے، ادارہ بنایا آپ نے، قرآن کی جو ہدایت ہم نے جانی تھی اس میں تو یہ تھا کہ علماء تفقہ پیدا کریں اور قوم میں جا کر کام کریں۔ یہ ادارہ بنانا، بنا کر کام کرنا، منظم طریقے سے کام کرنا، یہ بھی کیا کسی نس کا تقاضا ہے، عقلی تقاضا ہے، حکمت عملی ہے، تدبیر ہے؟ اس کا دائرہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا بیان تھا۔ وہ پروردگار ہے جس نے اپنا دین بھیجا ہے، وہی بتائے گا کہ اس دین کی دعوت کیسے پیش کرنی ہے، کن کن سطحوں پر پیش کرنی ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی وضاحت کی۔ یہ بتایا کہ فرد کی ذمہ داری کے حدود کیا ہیں۔ مسلمانوں کا اگر کوئی نظم اجتماعی وجود میں آ جائے، جس کو جدید دور میں ہم ریاست یا حکومت کہتے ہیں، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب دیا ہے اور اس کے بارے میں یہ قانون بتا دیا ہے کہ یہ بنی اسماعیل کی سرزمین ہے، وہ یہاں رہیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اہل کفر کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ آئیں، دعوت سنیں، وہ ہمارے ان مقامات کو دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کے مستقل باشندے نہیں بن سکتے۔ اس طرح گویا یہ پورا کا پورا جزیرہ ایک مسجد ہے اور بنی اسماعیل کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی کے طور پر پورے عالم کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے علماء کی ذمہ داری بتائی گئی۔ علماء کی ذمہ داری ہے جس کے تحت اس امت میں ہمیشہ سے کام ہو رہے ہیں، یعنی باقی لوگ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں جس حد تک اس کا فہم ان کو حاصل ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہ کام کرتے رہے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری کی آیت ہم نے موضوع بنائی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ذمہ داری سورہ توبہ کے آخر میں بیان ہوئی۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ آگے کیا اہتمام ہے وہ واضح کر دیا جائے۔ اس میں دو باتیں کہی گئیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ صادقین کی مائیت اختیار کریں، اچھی صحبت تلاش کریں، اور جہاں پر اللہ کے بندے اللہ کے سچے علم کے ساتھ اور اس پر سچے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوں، ان کے درمیان رہنے کی صحیح کریں۔ یہ کوشش کریں کہ اسی طرح کی صحبت ان کو میسر ہو، اور ہر بستی میں 2-4 لوگ یہ طے کریں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے۔ اس کے لیے تفقہ فی الدین کی تعبیر قرآن نے اختیار کی، وہ دین کی بصیرت پیدا کریں، اور جب دین کی بصیرت پیدا کریں تو اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یہاں تک یہ سارا بیان نصوص کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے، انہوں نے خود کیا بیان فرمایا ہے۔ اسی ذیل میں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس پوری دعوت کی حکمت عملی، خواہ یہ کسی سطح پر پیش کی جا رہی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے، اور وہ اصولی حکمت عملی ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ آیت زیر بحث آئی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نصوص کی بحث کے اس طرح پایہ تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد اب کسی بھی عالم کو یا دین کے کسی طالب علم کو اگر کوئی خدمت کرنی ہے تو کام تو طے ہے، یعنی اس نے دین کو سمجھنا ہے جس طرح کے سمجھنے کا حق ہے، اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ لوگوں کو خبردار کرنے کے بارے میں بھی دوسری جگہوں پر قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ جو نہیں مانتے
ان کے لیے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے انذار ہوگا، یعنی انذار پیغمبر بھی کرے گا تو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے ساتھ ایک انذار کی کتاب بنا دیا ہے، یہ خود نذیر ہے، اس کو پیش کرنا ہے۔ تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ غیر مسلموں کے باب میں ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا تعارف کرا دیں، کتاب ان کو پہنچا دیں۔ وہ سب چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے تو اس لیے اس کے تراجم کریں، وہ سنانے کے لیے تیار کی جا سکے تو کریں، پڑھنے کے لیے تیار کی جا سکے تو کریں، اور پھر اس کو ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ باقی کام اللہ کی کتاب کرے گی۔ غیر مسلموں کے لیے دعوت تبلیغ کے کسی اور طریقے کو قرآن پسند نہیں کرتا، یہی طریقہ ہے اس کا۔ جو لوگ مسلمان ہیں، یعنی مان چکے ہیں، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ گوناگوں پہلوؤں سے تعلیم تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں دین سکھانا ہے، یعنی ان کے ہاں بدعات آ جائیں گی، دینی شعور مردہ ہو جائے گا، تو دین کا احیاء، دین کی تجدید، دین کے حقائق کی ان کے لیے وضاحت، اسی طرح سے ان کے ذہنوں میں اگر کوئی اشکالات سوالات ہیں تو ان کا جواب دینا، تو اس کو اگر آپ نام دینا چاہیں تو گویا یہ تعلیم تربیت کا کام ہے بنیادی طور پر۔ مسلمانوں کے اندر یہی کام ہر عالم کرتا رہا ہے۔ اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہماری پوری تاریخ میں جتنے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہی کرتے رہے، یعنی انہوں نے لوگوں کو دین کی بات بتائی ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ کی کتاب کی کسی نے شرح و وضاحت کا کام سنبھال لیا، کسی نے اس کے احکام کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری قبول کر لی، کسی نے اس کے بنیادی استدلال کی وضاحت اپنے ذمے لے لی، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت جامعیت کے ساتھ یہ کام انجام دیا ہے۔ گویا غیر مسلموں کے لیے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ان تک اللہ کی کتاب پہنچا دی جائے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اہتمام کیا جائے، ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، انہیں اللہ کی کتاب سے وابستہ کیا جائے تاکہ ان کو سچا اطمینان قلب حاصل ہو اور وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس سب کو انجام دینے کے لیے آگے کیا کرنا ہے، یعنی اس کے بعد کیا چیزیں ہوں گی، اس کو زمانے اور حالات پر چھوڑ دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا پابند نہیں کیا۔ یہ دین آفاقی ہے اور یہ دین ابدی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی جب معاملہ سماجی، سیاسی، معاشی چیزوں کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو زمانے اور حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس میں منازل متعین ہو جاتی ہیں، اہداف طے ہو جاتے ہیں اور بنیادی حقیقت واضح کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کیا لائے عمل اختیار کریں گے، کیا طریقے اختیار کریں گے، وہ زمانہ پیدا کرے گا، اختیار کر لیے جائیں گے۔ چنانچہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں بس تنہا جو مجھے اللہ نے قوت دی ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ میں یہی طریقہ اختیار کیا۔ وہ لکھ سکتے تھے، انہوں نے لکھا، وہ بول سکتے تھے، بولتے رہے۔ ان کو جہاں موقع ملا انہوں نے اپنی بات زبان سے، قلم سے لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی۔ اگر چند طالب علم مل گئے تو ہو سکتا ہے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے ہی وہ ان کو پڑھاتے رہے ہوں۔ تو یہ انفرادی طور پر، انفرادی طریقے سے، انفرادی وسائل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ میرا آپ کا انتخاب ہے۔ یہ بات کہ اس کام کو کسی ادارے کی صورت دے دی جائے، اس کے لیے کوئی منظم جد و جہد کی جائے، اس کو کسی نظام کے اندر لا کر قوتوں کو مجتمع کیا جائے، یہ سب تدبیر کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل انسان کو دی ہے اس کی روشنی میں وہ اپنے زمانے کا مطالعہ کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں لوگ دیہات میں درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ کتنے علماء ہیں، خود میں نے بعض اہل علم سے پڑھا ہے اسی طریقے سے، ان کے گھر چلے گئے ہیں، وہاں جا کے درخواست کی، تعلیم دے رہے ہیں اور پوری زندگی اسی طرح سے تعلیم دیتے رہتے تھے۔ لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پھر علماء نے بڑے بڑے مدارس بنائے،
اس وقت جو مدارس بر صغیر میں قائم ہیں، جن کو ہم براہ راست دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، ان میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بنانا یا تعلیم کے لیے اس طرح کا بندوبست کرنا یہ کوئی دینی یا شرعی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا تعلق تدبیر سے ہے۔ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، تو اسکول بنائے جاتے ہیں، کالج بنائے جاتے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، ورنہ قدیم زمانے میں ان میں سے کچھ بھی نہیں بنایا جاتا تھا۔ یعنی تعلیم کی ابتدا کسی چبوترے پر بیٹھ کر اہل علم کر لیتے تھے۔ اور دیوبند کی ایسے ہوئی؟ دیوبند کا بھی اسی طرح ہوا، یعنی خود بر صغیر میں یہ دونوں طریقے تھے، مدارس بھی بنتے رہے۔ ہمارے ہاں تو یہ معلوم ہے کہ بہت عرصہ پہلے درسگاہیں بن گئی تھیں، ازہر کی تو اب کم و بیش 1000 سال سے زیادہ مدت ہو گئی۔ تو اس طرح کی بہت سی یونیورسٹیاں، بہت سے کالج، بہت سے مدارس ہمارے ہاں بھی بنے ہیں، دنیا بھر میں بھی بنتے رہتے ہیں۔ یہ تدبیر کی چیز ہے، یعنی پہلی بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں نہ کوئی قرآن کی نص ہے، نہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہ کسی چیز کے آپ لازمی طور پر پابند ہیں کہ ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے کوئی ادارہ بنانا ہے نہیں بنانا، اس کا فیصلہ تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اپنے حالات کو دیکھ کر۔ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ میری زندگی کے 3 بڑے واضح ادوار ہیں۔ یعنی پہلا دور وہ ہے کہ جس میں نے شعور کی آنکھ کھولی، اس میں میرے گرد و پیش میں دین کی سب سے بڑی تعبیر جو چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے تھی وہ صوفیانہ تعبیر تھی۔ خود میرے اپنے والد اسی تعبیر کے ساتھ زندگی بسر کر چکے تھے، اسی تعبیر سے متعلق کتابیں تھیں، اور یہ معلوم ہے کہ میرا چونکہ ادبی رجحان رہا ہے تو تصوف کی تحریک میں بہت اعلیٰ ادب تخلیق ہوا ہے، بہت ہی غیر معمولی، یعنی ایسے شعراء ہیں اور خاص طور پر فارسی زبان میں کہ وہ آپ کے دل و دماغ کو اسیر کر لیتے ہیں۔ یہی چیزیں کہ وہ پیش میں موجود تھیں۔ پہلا دور یہی تھا، اسی میں سوچنا سیکھا، اسی کے مقدمات سے ذہن کی تشکیل ہوئی، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں اگر کوئی خیال ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ جس طرح ان لوگوں نے شاعری کی ہے، ادب تخلیق کیا، ہم بھی کر لیں گے۔ پھر دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں ابوالکلام سے، اقبال سے اور ابوالعلا مودودی سے تعارف ہوا۔ پہلی دونوں شخصیات تو دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لیکن اس زمانے میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی باقاعد حیات تھے۔ ان سے نویں جماعت میں پہلی بار ملاقات بھی ہو گئی، ان کو سننے کا موقع بھی ملا، اس طرح ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو گئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ صوفیانہ تعبیر کے مقابل میں دوسری بڑی تعبیر کے وہ بانی اور خالق ہیں، یعنی دین کی سیاسی تعبیر، جس میں دین کو ایک نظام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ اس نظام کا دنیا پر غلبہ قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو وہاں سارا نقشہ اپنی روح میں پولیٹیکل ہے، سیاسی ہے۔ وہ تعبیر بہت اچھی لگی، اور اس وقت جس طرح پہلے قرآن پڑھا ہوا تھا اور جس پس منظر میں پڑھا ہوا تھا، اس میں لگتا یہ تھا کہ یہ تو گویا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اس جگہ سے جب ابتدا ہوئی تو ادارے کا پہلا خیال اسی سے پیدا ہوا، یعنی یہ میری اپنی جو کچھ بھی دین کی تعبیر ہے یا جس کے حوالے سے اب میں پہچانا جاتا ہوں، وہ تو ابھی وجود ہی میں نہیں آئی، اس کی شروعات بھی نہیں ہے، لیکن ادارے کا خیال پیدا ہو گیا۔ اور وہ خیال یہاں سے پیدا ہوا کہ خود مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے ہاں اس کی صحیح کی گئی کہ جو دعوت برپا ہوئی ہے اور جس طریقے سے یہ سیاسی جدوجہد کی جا رہی ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم کی ایک روایت اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ یہ بالکل بدیہی چیز ہے، یعنی کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں اگر وہ علم میں اپنی بنیاد رکھتا ہے تو خود اس علم کو تواتر ملنا چاہیے۔ تو جماعت اسلامی میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے گرد و پیش اس کی کمی محسوس ہوئی کہ آگے اب کیا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جب ان کو دیکھا تو اس وقت وہ آخری عمر میں پہنچے ہوئے تھے، تو ایک ادارے کا خیال پیدا ہوا، اور اس وقت بھی یہی تھا
کہ یہ صحیح کرنی چاہیے کہ کچھ نوجوان طالب علم دین سیکھیں. ہمارے پرانے مدارس سے کچھ زیادہ توقع نہیں ہے. اگر ایسے طالب علم ملیں جو جدید تعلیم یافتہ ہوں اور ان کو ہم عربی زبان اور اپنے پرانے علوم سکھائیں تو اس سے شاید بہتر علماء پیدا ہو سکیں جو اس دعوت یعنی جس دعوت میں ہم جی رہے تھے اس دعوت کی ضرورت ہے، اس کی کنٹینیوٹی کا تقاضا ہے. یعنی یہاں سے یہ خیال پیدا ہوا. چنانچہ پھر میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. یہ مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے قائم کرتا رہا ہے اور اسی میں پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور پھر جس جگہ وہ رہتے تھے اس کے ساتھ ہی اس ادارے کو قائم کیا گیا. اور اس ادارے کے لیے سب سے پہلے انہی نے اپنے اموال بھی دینا شروع کیے. تو یہاں سے اصل میں اس ادارے کی شروعات ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی ارتقا بھی جاری تھا. چنانچہ 1973 میں میری ملاقات استاذ امام امین احسن اصلاحی سے ہوئی. اس ملاقات کی روداد بھی میں بیان کر چکا ہوں اور اس کو لکھ بھی چکا ہوں کہ کس طرح ایک خاص مسئلے کی تحقیق میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں تھا تو وہاں امام فراہی کی کسی کتاب سے پہلی بار تعارف ہوا اور پھر اس کتاب نے دل و دماغ پر ایسا اثر کیا کہ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور پھر ان سے 1973 میں ملاقات بھی ہو گئی. وہ اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے. اس ملاقات کے بعد میرا تعارف مدرسہ فراہی سے ہوا اور پھر ایک طالب علم کے طریقے پر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو مدرسہ فراہی کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کے تعارف کے بعد خود قدیم علوم میں کس طرح کا رسوخ چاہیے، یہ سب باتیں جب استاد امام سے معلوم ہو گئیں اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب ان کے تلمذ میں زندگی بسر کروں گا تو اس خیال سے میں کم و بیش دستبردار ہونا شروع ہو گیا. یعنی اب میرے سامنے یہ چیز تھی کہ اس طرح کے کسی ادارے کی ذمہ داری سے پہلے یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں، یہ اصول سمجھنے کے ہیں، ان کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک زمانہ پھر ایسا گزرا ہے کہ جس میں کوئی رسالہ نکال لیا یا کوئی کام کرنے کا نقشہ محدود پیمانے پر بنا لیا، زیادہ نہیں تھا. بتدریج اس فکر میں بھی پختگی آتی چلی گئی اور یہ خیال بھی پختہ تر ہوتا چلا گیا کہ اگر فی الواقع یہ ایک صحیح فکر ہے تو اس فکر کی بنیاد پر علمی کام کرنے کے لیے یا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے اگر کوئی دعوت برپا ہونی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی اقدام کرنا ہے تو یہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ادارہ بنانا ہوگا لازماً. تو پہلا ادارہ تو کم و بیش میں سمیٹ کر آ گیا تھا. میں نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں جب میں نے اس کو سمیٹا ہے. وہ آپ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے. اس دوسرے ادارے کی شروعات بھی اس وقت ہوئی جب ایک اور صحیح ناکام ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ جب استاذ امام تفسیر تدبر قرآن سے فارغ ہوئے تو خود ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اس طرح کا کوئی ادارہ وجود میں آنا چاہیے اور ہم بھی بات کرتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً. چنانچہ ادارہ تدبر قرآن و حدیث کی بنیاد ڈالی گئی. اس کا دستور میں نے ہی لکھا تھا، اس کے سارے ابتدائی کام بھی میں نے ہی کیے. اس ادارے کی ابتدا ہوئی، اس میں بہت سے لوگ خود استاذ امام کے رفقا میں سے، ان کے تلامذہ میں سے شامل ہوئے، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ شاید ہم مل کر کام نہیں کر سکیں گے. اس کے وجوہ و اسباب پر میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ یہ سوچنا پڑا کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ ایک منظم طریقے ہی پر ہو سکتا ہے. یعنی لوگ بہت دور دور پھیل گئے، آبادیاں بہت بڑھ گئیں، وسائل اور ذرائع کی نوعیت بہت تبدیل ہو گئی، موجودہ زمانے کی ذمہ داریوں کی نوعیت بہت مختلف ہے. اس میں کوئی شخص اگر کام کرنا چاہے تو پرانے زمانے میں تو وہ درخت کے نیچے بیٹھے گا اور آ کر آپ کے پاس تعلیم حاصل کر لے گا، لیکن اب کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. اگر نوجوانوں کو متوجہ ہونا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے، وہ کہاں آئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں پڑھیں گے، ان کی معاش کا کیا ہوگا. اس طرح کے دسیوں سوالات تھے جن کو سامنے رکھ کر پھر المورد کی بنا ڈالی گئی.
یہ جس تعارف کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ المورد کا تعارف ہے، اور مجھے تاریخیں بہت یاد تو نہیں رہتی، لیکن غالباً 1983 میں پھر استاد امامی نے اس کا افتتاح کیا اور ایک بڑی تقریب میں لاہور میں اس ادارے کی شروعات ہوئی۔ جی ہم سب المورد کی آپ نے بنیاد رکھی، 1983 کا سال آپ بیان کر رہے ہیں، اور ایک پورے کے پورے پس منظر کے اندر تغیر کے بعد، تبدیلی کے بعد، اور فکر اور سوچ کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی، جس کے نتیجے میں آپ یہاں پر پہنچے۔ جماعت اور ادارے میں کیا فرق ہوتا ہے، جس ادارے کی ہم سب نے بنیاد رکھی، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد، مشن، ویژن، آبجیکٹو کیا تھے، اور کام کا وہ کیا نقشہ بنتا ہے جو ایک عالم نے موجودہ دور کی حرکیات کو سامنے رکھ کے متعین کیا، سب چیزیں جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔